جی بسم اللہ کرتے ہیں. ہم سے 5ویں نشست ہے, فلسفے کے بنیادی مباحث پر آپ سے استفادہ کر رہے ہیں. تو پرابلم کیا ہے, کہاں سے پیدا ہوتا ہے, اور پھر کیا مکاتب فکر وجود پذیر ہو. اس میں پہلا جو تھا مادیت, اس پر کافی اچھی گفتگو ہو گئی, کانسیپٹ کلیئر ہوئے. تو آگے بڑھائیں, مثالیت پسند اب زیر بحث آئیں گے. تھوڑی سی بات آگے بڑھاتے ہیں. میں نے ابتدا میں یہ عرض کیا تھا کہ جو بنیادی سوال ہے وہ یہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے عمومی مشاہدے میں مادہ ہے, حیات ہے اور شعور ہے. ان میں اصل کی حیثیت کس کو حاصل ہے؟ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ مادے کو اصل کی حیثیت حاصل ہے, ان کا نقطہ نظر ہم نے کسی حد تک سمجھنے کی کوشش کی. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ دوسرا زاویہ نظر یہ ہے کہ اصل چیز ذہن ہے. مادہ کچھ بھی نہیں, وہ ذہن کا عکس ہے, وہ اپنی کوئی ذاتی حیثیت نہیں رکھتا. یہ ذہن ہے جو خود مادے کو وجود بخشتا ہے, ذہن ہے جو ہمارے لیے اس کو ایک تصور کی صورت دیتا ہے, یہ ذہن ہے جس کے نتیجے میں ہم مادے سے اپنا تعلق ہی پیدا کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. اس کا جو لازمی نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا میرے محسوسات اصل ہیں؟ کیونکہ مادیت کے نقطہ نظر سے جب ہم نے کائنات کو دیکھا تو وہاں محسوسات اصل تھے, یعنی میرا حواس کا علم ہی بنیاد بنا. مجھے جو اللہ تعالیٰ نے اس معروضی عالم کے ساتھ, یعنی جو میرے باہر عالم موجود ہے, اس سے تعلق پیدا کرنے کے لیے ذرائع بخشے ہیں, وہ میرے حواس ہیں یا میرے محسوسات ہیں. تو میرے حواس ہی اصل میں اس دنیا کو مجھ تک پہنچاتے ہیں, اور جب میں ان تک پہنچتا ہوں تو اسی کو اصل مان کے میں آگے بڑھتا ہوں. لیکن کیا یہی عالم ہے جو میرے خارج میں ہے؟ کیا میں بھی اسی کا حصہ ہوں؟ میرے اپنے ذہن یا میرے اپنے شعور کی کوئی آزادانہ حیثیت نہیں ہے. یہ کیا مادے کے تعامل یا عناصر کی ترکیب ہی سے پیدا ہو گیا ہے؟ جس طرح سے میرا دھڑکنے والا دل وجود میں آیا ہے, کیا اسی طرح میرا دماغ بھی وجود میں آ گیا ہے, اور اسی طرح کے کسی عناصر کی ترتیب کے عمل سے میرا شعور پیدا ہو گیا؟ یہی صورتحال. جب ہم اس کے بالکل برعکس صورتحال میں جاتے ہیں تو اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیے. ہمارے سامنے بے شمار بیل آتے ہیں, بے شمار گھوڑے آتے ہیں, بے شمار انسان آتے ہیں. اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یہ جو بے شمار افراد آ رہے ہیں, ان میں سے ہر فرد کے اوپر ہم گھوڑے کا اطلاق کرتے ہیں یا بیل کا اطلاق کرتے ہیں یا انسان کا اطلاق کرتے ہیں, تو ذہن یہ تجرید کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اتنے افراد کے مابین جو اصل حقیقت ہے وہ انسان یا بیل یا گھوڑا ہے. یہ جو اصل حقیقت ہے, کیا یہ کسی ایک فرد میں پائی جاتی ہے, کسی دوسرے فرد میں پائی جاتی ہے؟ فرد یا افراد کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے دنیا میں 10,000 گھوڑے دیکھے, ہم نے 10,000 انسان دیکھے, ہم نے 10,000 بیل دیکھے. تو کیا یہ جو حقیقت ہے گھوڑا, بیل اور انسان, یہ افراد ہی میں موجود ہے یا یہ الگ سے کوئی حقیقت ہے؟ تو وہ لوگ جو ذہن کو اصل قرار دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل حقیقت اس سے فکر نکالتا ہے. یعنی ایک چیز ہے یہ گھوڑا, یہ بیل, ایک چیز ہے فرد حسن, فرد فرحان, لیکن انسان کہاں ہے؟ کیا وہ افراد ہی میں منحصر ہے یا اس کے اندر سے نکلی ہوئی کوئی حقیقت ہے, یا کوئی حقیقت ہے جو ان میں ظہور پذیر ہو گئی؟ یعنی وہ تصور اصلی کہاں پایا جاتا ہے؟ نہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے, یعنی زید, بکر, عمر,
یہ زید بکر عمر افراد ہیں. ٹھیک. ان تمام افراد کے اندر ایک زاویے سے دیکھیں تو انسانیت مشترک سب انسان ہے. اسی طرح سے ہم نے 10 بیل دیکھے تو بیل ہونا یا حیوان ہونا ایک مشترک حقیقت ہے. یہ مشترک حقیقت کیا ہم نے ان سب کو دیکھ کر اس سے محض ایک تصور کے طور پر اخذ کی ہے یا مشترک حقیقت اصلاً موجود ہے جس کا اطلاق جس کا ظہور ان افراد میں ہوا ہے؟ یعنی کیا صورتحال؟ آپ اس وقت 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ 10 لوگوں کے درمیان جو قدر مشترک ہے انسان ہونا، یہ جس کو ہم کہتے ہیں انسان، کیا یہ ان تمام افراد ہی میں پایا جاتا ہے یا یہ اپنی ذات میں ایک حقیقت ہے جس کا ظہور ان میں بھی ہوا ہے، ان میں بھی ہوا ہے اور ان میں بھی ہوا ہے؟ یعنی اس کے 2 ہی جواب ہو سکتے ہیں نا، یا ذات میں حقیقت ہے یا پایا جاتا ہے، یا تو یہ محض ایک انتزاع ہے. انتزاع کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ یہ بھی اور وہ بھی اور زید بھی اور بکر بھی اور عمر بھی سب کے اندر کوئی ایک مشترک چیز ہے اور ہم نے اس کو انسان کا نام دے لیا. اصل میں انسان نام کی کوئی چیز الگ سے نہیں پائی جاتی. یعنی آپ نے جب زید کو دیکھا، آپ نے جب بکر کو دیکھا، آپ نے جب عمر کو دیکھا تو ان کو دیکھنے کے بعد آپ نے کہا یہ زید ہے، یہ بکر ہے، یہ عمر ہے. تو یہ جب آپ کہتے ہیں یہ انسان ہے تو کیا زید انسان ہے اور بکر نہیں ہے؟ کیا بکر انسان ہے اور عمر نہیں ہے؟ اچھا، آپ کہیں گے تینوں انسان ہیں. تینوں انسان ہیں تو کیا انسانیت کوئی ایسی مشترک چیز ہے جو آپ نے ان افراد میں سے نکال کے محض ایک تصور کے طور پر بیان کی ہے، یا انسان موجود ہے جس کا ظہور زید میں بھی ہوا ہے، بکر میں بھی ہوا ہے، عمر میں بھی ہوا ہے؟ کیا صورت ہے؟ یعنی کیا صورت اصل میں ہے؟ یہ سوال ہے، جواب نہیں ہے. جی. یعنی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ کسی علم کو سمجھنے کا ایک طریقہ تو وہ ہے کہ آپ مختلف مفکرین کے افکار پڑھ لیں. جیسے ہمارے ہاں آپ کسی عالم سے پوچھیں، آپ کو بتائے گا وہ حلیفہ کی رائے یہ ہے، شافعی کی ہے، مالک کی یہ ہے فقہ میں. ایسے ہی کوئی بتائے گا افلاطون یہ کہتا ہے، ہیگل یہ کہتا ہے، دیکارت یہ کہتا ہے. تو میں نے یہ گزارش کی تھی کہ یہ تو آپ کہیں جا کے سن سکتے ہیں، کہیں جا کے کسی کتاب میں پڑھ سکتے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ فلسفہ اگر ایک علم ہے تو پیدا کیسے ہوتا ہے. تو جو ہم نے اس سے پہلے مادیت کا مطالعہ کیا وہ سیدھا تھا. اشیاء موجود ہیں، ہمارے خارج میں ایک عالم موجود ہے، اس کے اندر مشترک حقیقت کیا تھی؟ مادہ. تو اب اس کے نتیجے میں ہم نے سوچنا شروع کیا تو معلوم ہوا کہ مادہ اپنے اندر حیات پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس کے اندر بالقوہ کچھ چیزیں موجود ہیں جو بالفعل ظہور پذیر ہو جاتی ہیں، اور اسی سے حیات اور شعور کا استخراج کر لیا، نکال لیا اس کو. تو اس وجہ سے اصل مادہ قرار پا گیا. اب اس ترتیب کو الٹ دیجیے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ الٹنے کا عمل ہوتا کیسے ہے. ہم نے کیا دیکھا؟ ہم نے دیکھا زید بکر عمر، یہ ان کے نام ہیں. کیا زید بکر عمر کے درمیان مشترک حقیقت کوئی ہے؟ آپ نے کہا انسان ہونا ہے. یہاں تک سادہ ہے نا بات. اچھا، یہ جو انسان ہونا ایک مشترک حقیقت ہے، یہ کیا افراد کے اندر سے محض ایک تصور کے طور پر آپ نے نکال لی ہے، یا یہ کوئی حقیقت ہے جو کہیں پائی جاتی ہے اور وہ اپنا ظہور کبھی ان میں کرتی ہے، کبھی ان میں کرتی ہے، کبھی ان میں کرتی ہے اور کرتی چلی جائے؟ شے ہے. اچھا چلے میں ایک سادہ مثال سمجھاتا ہوں. میں نے آپ سے کہا کہ میں ایک جزیرے میں گیا تھا، وہاں انسان پایا جاتا ہے. وہ انسان ظہور پذیر ہوتا ہے کبھی آپ میں کبھی آپ میں. تو وہ جو انسان پایا جاتا ہے وہ ایک حقیقی انسان ہے، وہ ایک جزیرے میں موجود ہے. کیا صورتحال یہ ہے یا ایسا کچھ نہیں ہے؟ انسان ہم نے آپ کو اور آپ کو دیکھ کر ایک تصور کے طور پر نکال لیا ہے کہ یہ قدر مشترک ہے. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ سوال کیا ہے. یہ سوال یہ ہے یعنی پیدا کہاں سے ہوتا ہے. ایک سوچنے والا انسان، فلسفی سوچتے ہیں نا، تو ایک سوچنے والا انسان یہ سوال کر رہا ہے آپ سے کہ جب آپ کہتے ہیں زید، جب آپ کہتے ہیں بکر، جب آپ کہتے ہیں عمر، تو یہ تو 3 لفظ الگ الگ ہو گئے. ان کے درمیان کوئی مشترک حقیقت ہے؟ آپ نے کہا کہ یہ انسان ہے. اچھا چلے آپ کانسیپٹ میں آ جائیں. یہ تو افراد ہے نا، یہ زیادہ آسان تھا. تھوڑا کانسیپٹ میں آئے.
مجھ سے ایک چیز کا صدور ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ غامدی صاحب نے عدل کیا، آپ سے ایک چیز کا صدور ہوتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اسد محمد صاحب نے عدل کیا، فرحان صاحب سے ایک چیز کا صدور ہوتا ہے ایک چیز کا، آپ کہتے ہیں انہوں نے عدل کیا. کیا یہ جو عمل ہوا ہے یہ عدل کی 10 قسمیں ہیں یا عدل ایک جامع تصور ہے جس کا ظہور ان سے بھی ہوا، ان سے بھی ہوا، ان سے بھی ہوا؟ کیا صورتحال؟ سوال سمجھ میں آیا یا نہیں واضح ہوا؟ ہو گیا. ایک چیز ہے کہ وہ صحیح ہے، جیسے آپ نے قدر مشرق دیکھ لی انسان میں، یہ انسان ہو گیا، اس کا ظہور ہو گیا، جیسے بھی جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل سمجھ آ گیا. جب ہم اشیاء کو دیکھتے ہیں نا تو ہمارے سامنے افراد آتے ہیں. دیکھیے آپ کہتے ہیں میرے پاس یاقوت کی انگوٹھی ہے، یہ کہتے ہیں میرے پاس مرجان ہے، یہ کہتے ہیں میرے پاس مرمر کا گھر ہے. قدر مشترک کیا ہے؟ پتھر. تو پتھر کیا کوئی ایک ایسی حقیقت ہے جو کسی عالم بالا میں یا کسی جزیرے میں یا کسی سیارے میں پڑی ہوئی ہے جو ظہور کر رہی ہے، کبھی یاقوت میں، کبھی مرجان میں، کبھی زمرد میں، کبھی مرمر میں؟ یا زمرد اور مرمر اور مرجان اور یاقوت کو دیکھ کر ہم نے قدر مشترک نکالی جو محض ایک تصور ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں. کیا بات؟ تو یہ ہے وہ سوال. اچھا، اب اس سوال کا جواب دیا ہے ان لوگوں نے جن کو آپ کہتے ہیں کہ یہ آئیڈیلزم کے علمبردار ہیں. کون لوگ ہیں وہ؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے افلاطون نے سقراط کو اپنے مکالمات یا ڈائلاگز میں بیان کیا ہے تو اس کو بھی اسی زاویے سے دیکھنا چاہیے. افلاطون تو سب سے بڑا، سب سے پہلا آدمی ہے کہ جس نے اس کو ایک پورے نظام فکر کی صورت دے دی. یہ الگ بات ہے کہ خود افلاطون کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ 4 بڑے نقطہ نظر کے حاملین تھے جس کا ظہور اس کی شخصیت میں ہوا ہے. لیکن کیا وہ نقطہ نظر بہنے ہی اس نے اختیار کر لیے ہیں؟ نہیں، ان تمام نقطہ نظر کو ایک خاص نظم اور ترتیب دے کر اپنی جودت فکر سے اس نے ایک نیا جہان پیدا کیا ہے. اس کے بعد کے ادوار میں بھی آپ دیکارت کو دیکھ لیں، آپ سینٹ اگسٹائن کو دیکھ لیں، آپ سینٹ ایکویناس کو دیکھ لیں، آپ ہیگل کو دیکھ لیں، آپ کانٹ کو دیکھ لیں، ان سب لوگوں کے ہاں آپ کو یہی نقطہ نظر، یہی آئیڈیلزم، یہی مثالیت پسندی یہ آپ کو فلسفے کے طور پر نظر آئے گی. یعنی یہ مادیت پسند نہیں ہے. تو اب ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ حضرات اس سوال کو کیسے لے کے چلتے ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، کیونکہ بہت بڑے بڑے فلسفی جس کا میں نے آپ سے تعارف کرایا اسی نقطہ نظر کے حاملین ہیں، تو پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ سوال ہے کیا. اس میں اگر کوئی ابہام نہیں ہے تو ورنہ ہم آگے بڑھیں گے تو پیچھے آنا پڑ جائے گا. ایک سوال یعنی مسئلہ کہاں سے پیدا ہوا میں پھر دہرا دیتا ہوں. یہ ذرا مشکل چیز ہوتی ہے نا فلسفہ، اس کو عام آدمی تک پہنچانے میں دقت ہوتی ہے بہت. چند اصطلاحات بول دی جائیں تو 2 منٹ میں ابلاغ ہو جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے مخاطبین اور ہوتے ہیں. تو عام لوگ جب ایک چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ اپنی سطحی پر آ کر سمجھیں گے اور اپنے علم کے حدود میں سمجھیں گے. تو پہلے آپ اس سوال کو سمجھیے کہ جب ہم اس کائنات کی اشیاء یا اس کائنات میں افراد کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ افراد ایسے نہیں ہیں کہ دنیا میں ایک ہی فرد پایا جاتا ہے جس کا نام زید اور وہی انسان ہے. دنیا میں ایک ہی پتھر کا ٹکڑا ہے جس کا نام مرمر ہے اور وہ ہمارے پاس موجود ہے. نہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی صنف، ایک ہی جنس، ایک ہی نوع میں سینکڑوں ہزاروں افراد مل جاتے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ یعنی ایسا تو نہیں کہ شیر ہم نے ایک ہی زندگی میں یا دنیا میں دیکھا، تو پھر تو یہ ہوا کہ اس کی حقیقت اور اس کا ظہور دونوں متحد ہو گئے. لیکن اگر وہ بے شمار افراد میں ہے تو اب وہ سوال پیدا ہوگا کہ افراد سے انتزاع کر کے، انتزاع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی چیزوں کا مطالعہ کر کے ایک تصور اخذ کر لیا گیا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. یعنی انسان زید، بکر، عمر کے نام سے مجرد ہو کر کہیں نہیں پایا جاتا. انسان پایا ہی زید، بکر، عمر میں جاتا ہے. یہ ہوگا نقطہ نظر
اسی عالم کو حقیقی ماننے کا. نہیں، انسان اپنی حقیقت کے لحاظ سے الگ چیز ہے، اس کا ظہور زید بکر عمر میں ہو رہا ہے. یہ بات واضح ہو گئی. تو افلاطون یہ کہتا ہے کہ عالم دو ہے، ایک حقیقی عالم ہے اور ایک یہ مظاہر کا عالم ہے. اور یہ مظاہر کا عالم کچھ نہیں ہے، یہ حقیقی عالم کا عکس ہے، پڑھتا سایہ ہے. کچھ بھی نہیں ہے. حقیقی عالم میں انسان پایا جاتا ہے، حقیقی عالم میں پھول پایا جاتا ہے. یہ جو اس کے ہزاروں رنگ ہے وہ اصل میں ایک ہی حقیقت کے ہزار رنگ ہیں. ایک ہی محبوب ہے جس نے پیرہن بدلنا ہے، کبھی وہ لالا ہے کبھی نسترن ہے. ایک ہی محبوب ہے، کبھی وہ زید ہے کبھی وہ بکر ہے کبھی وہ عمر ہے. یعنی کسی ایک صنف میں آپ لے لیں. یہ معاملہ صرف ان اشیاء یا افراد کا نہیں ہے جن کو ہم چھو لیتے ہیں، یہی معاملہ تصورات کا بھی. جیسے میں نے مثال دی کہ مجھ سے ایک فعل کا ظہور ہوا، آپ نے کہا غامدی صاحب نے عدل کیا ہے. ان سے ایک فعل کا ظہور ہوا، وہ میرے فعل سے مختلف ہے. میں نے ایک معاملہ کیا مکرم صاحب کے ساتھ، انہوں نے ایک معاملہ کیا اپنی اہلیہ کے ساتھ، انہوں نے ایک معاملہ کیا اپنے دوست کے ساتھ. آپ نے کہا انہوں نے عدل کیا، آپ نے کہا میں نے عدل کیا، انہوں نے کہا انہوں نے عدل کیا. یہ جو واقعے کا ظہور ہوا ہے یہ زید بکر عمر ہے، مختلف لوگ ہیں لیکن قدر مشترک عدل. عدل. تو عدل بجائے حقیقت کہیں پایا جاتا ہے، افلاطون کہتا ہے پایا جاتا ہے. اس کو اس نے ورلڈ آف آئیڈیاز یا عالم مثال سے تعبیر کیا. یعنی ایک دنیا ہے جو غیر مرئی ہے، انویزیبل ہے، حقیقی ہے. ایک دنیا ہے جو ویزیبل ہے، غیر حقیقی. کیونکہ اصل تصور وہاں ہے جس کا اطلاق یا ظہور یہاں ہو رہا ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ انہوں نے جو ہے صرف انسانوں پر یا حیوانوں کے، انہوں نے پھر اگر وہ سوچ ہے تو اس نے دیکھا کہ یہ انسان ہے، ان کو انسان کا رنگ دیا اور اسے جو ہے نا ظہور ہو رہا ہے. اسی طرح حیوان کو انہوں نے یہ کیسے ڈفریشیٹ کیا کہ یہ حیوان ہے اور یہ انسان ہے؟ نہیں دیکھیں، وہ تو جو فارغ چیز ہو رہی ہے وہ تو ہمارا ذہن کر رہا ہے. یعنی ہمارا ذہن بتا رہا ہے یہ پتھر ہے، یہ جمادات ہیں، یہ نباتات ہیں. یہ کیٹیگرائزیشن تو مادیت پسند بھی کر رہے ہیں. یعنی اس میں تو کسی ندرت کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے حواس سے جو علم ہم کو حاصل ہوتا ہے اس میں بھی ہم کیٹیگریز بناتے ہیں. یہ تو پرابلم نہیں ہے. پرابلم جو ہے، میں پھر واضح کروں اس کو، وہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے افراد آتے ہیں. افراد کا مطلب انسان نہیں ہے محض، یعنی حیوانات کے افراد آئیں گے. یہ شیر، وہ شیر، یہ شیر، وہ شیر. انسانوں کے افراد آئیں گے، زید، بکر، عمر. تصورات کے افراد آئیں گے، حسن سے عدل کا ظہور، مجھ سے عدل کا ظہور، ان سے عدل کا ظہور. یعنی عدل کے ظہور کی ایک شکل ہوگی جس کو آپ کہتے ہیں یہ عدل ہے. ایسا ہی ہوگا نا. تو اس کا مطلب ہے جس طرح سے زید، بکر، عمر، ان کے رنگ مختلف ہے، ان کا جسم مختلف ہے، بالکل اسی طرح عدل کا جو ظہور ہوا ہے اس کے مظاہر بھی مختلف ہیں. لیکن جس طرح آپ زید، بکر، عمر تینوں کہتے ہیں انسان، اسی طرح آپ ان تینوں افعال کو کہتے ہیں عدل. اب سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ کیا یہ محض ایک چیز کو ظہور پذیر ہوتے دیکھ کر اس سے ایک تصور نکال لیا گیا ہے، ایک فلسفیانہ تصور، ایک حکیمانہ تصور، یا عدل نام کی چیز پائی جاتی ہے؟ ان کے فعل، میرے فعل اور ان کے فعل سے مجرد نہیں. لیکن عدل جو ہے مثلا آپ، وہ تو میں نے ایک فعل آپ سے ضرور میں دیکھا نا، اس فعل کی چٹیا ہے، اس فعل کی زلفیں ہے، یعنی اس کا قالب اس ہے، فعل کا قالب ہے. صحیح. وہ ایک حقیقت ہے. تو آپ تھوڑی دیر کے لیے فرض کریں کہ کوئی ایک جزیرہ ہے جس میں عدل کو آپ دیکھ سکتے ہیں، عدل رہتا ہے وہاں پہ، عدل رہتا ہے وہاں پہ، آپ وہاں انسان کو دیکھ سکتے ہیں. تو افلاطون یہ کہتا ہے کہ ہاں ایسا ایک عالم ہے، وہ عالم مثال ہے. اب یہ دیکھیے، میں نے آپ سے یہ کہا تھا نا کہ ایک ہے کہ آپ نے ایک چیز کو دیکھا، یعنی جو
ہمارے پاس وجودی حقائق ہے، مادہ ہے، اشیاء ہیں، افراد ہیں، اور آپ نے ان کی بنیاد پر انفر کیا، یہ اس سے اوپر کی چیز ہے. یعنی آپ نے کیا کیا؟ آپ نے دیکھا ایک عادلانہ فعل کا ظہور زید سے، عادلانہ فعل کا ظہور بکر سے، عادلانہ فعل کا ظہور عمر سے، اور آپ نے اس سے ایک جس لگا کے یہ کہا کہ عدل نام کی چیز یا عدل نام کا فرد یا عدل نام کی شخصیت یہ ایک عالم میں موجود ہے. وہ عالم کیا ہے؟ غیر مرئی ہے، انویزیبل ہے، نظر نہیں آتا، حقیقی ہے. اس کا ظہور افراد میں ہوتا ہے. یعنی انسان وہاں پر، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، انسان وہاں پر ہمالیہ پہاڑ کی صورت میں موجود ہے، بہت بڑا ہے. میری بہن نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ دونوں کا ایک بہت بڑا میلوں لمبا انسان ہے، اس کے پاس کھجوروں کے ڈھیر ہے. تو آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لیں کہ اسی طرح ایک جزیرے کے اندر عدل بیٹھا ہوا ہے، اس کی شخصیت ہے، اس کا وجود ہے. وہ عدل زید کے فعل میں ظہور پذیر ہوتا ہے، بکر کے فعل میں ظہور پذیر ہوتا ہے، عمر کے فعل میں ظہور پذیر ہوتا ہے. اچھا، اسی طرح انسان موجود ہے، وہ انسان زید میں ظہور پذیر ہوتا ہے، بکر میں ہوتا ہے. اسی طرح بیل، تو آپ کے بیل میں، میرے بیل میں، ان کے بیل میں ظہور پذیر ہوتا ہے. تو یہ مظاہر ہیں حقیقت کے. حقیقت کہاں ہے؟ یہاں نہیں پائی جاتی. الٹ گئی نا صورتحال. یعنی مادیت میں کیا تھی؟ یہ حقیقت ہے. یہاں کیا ہے؟ حقیقت یہاں ہے ہی نہیں، وہ ایک مثالی دنیا میں ہے. اچھا، جس وقت مظاہر میں آتا ہے، یعنی وہ عدل مظاہر میں آتا ہے، تو وہ ضروری نہیں کہ کامل شکل میں ظہور پذیر ہو. وہ مجھ سے، آپ سے، ہر ایک میں سے تھوڑا تھوڑا کر کے ظہور پذیر ہو رہا ہے. تو اس میں نقص بھی ہوگا، وہاں وہ کامل ہے. اس کو تھوڑا پیچھے سے جوڑ لیتے ہیں دوبارہ کہ مادہ، شے اور حیات، یعنی گفتگو پرابلم انسان کا یہاں سے شروع ہوا تھا کہ اصل کیا ہے. اس میں سب کی سب بحث اس عالم کو یا اس فرد کو حقیقی مان کی جا رہی تھی. یہاں حواس کو، آپ کے حواس نے کوئی غلطی نہیں کھائی. حواس نے پتھر دیکھا ہے، انسان دیکھا ہے، زید دیکھا ہے، بکر دیکھا ہے، یہی اصل چیز ہے. تو وہاں ہم نے کیا نتیجہ نکالا کہ یہ جو عالم آپ کو نظر آ رہا ہے یہ حقیقی عالم ہے، یہی اصل ہے، یہ ازل سے ہے، یہ ابد تک رہے گا. یہی عالم ہے کہ جس کے تعامل سے یا جس کے اجزاء کے تعامل سے حیات پیدا ہو جاتی ہے، شعور پیدا ہو جاتا ہے. اب آپ الٹ گئے. یہ جو نتیجہ نکالا افلاطون نے، یہ نتیجہ حواس نے نہیں نکالا. اور کس نے نکالا ہے؟ یہ عقلی استدلال اور تجرید فکر نے نکالا ہے. اور اس کو اب عقلی استدلال کہتے ہیں. وہاں ہم نے شروع میں یہاں تو چھلانگ لگا دی گئی. یعنی طریقہ کیا اختیار کیا گیا ہے کہ یہ عالم نظر آ رہا ہے حواس سے، لیکن وہ کہتا ہے یہ عالم حقیقی نہیں ہے. اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جو عالم حقیقی ہے، اب وہاں جائیں تو اس کا مطلب ہے وہ ذہنی ہے، وہ عقلیاتی ہے. اس کے فہم کے لیے آنکھیں کام نہیں دیں گی، غیر مرئی ہے، فطر کام دے گا. اس کو دیکھنے کے لیے کیا چیز چاہیے؟ تعمق، تفکر، فہم، کہ وہ تو آنکھوں سے نظر نہیں آتا، وہ ہاتھوں سے چھوا نہیں جا سکتا، وہ کانوں سے سنا نہیں جا سکتا. تو تفکر، تعمق یہ درکار ہے. تفکر اور تعمق کون کرتے ہیں؟ فلسفی. کسی چیز کے اندر اتر کر اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرنا. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جو لوگ مادے کو اصل کہہ رہے ہیں یا مادے کو حقیقی کہہ رہے ہیں یا اس عالم کو حقیقی کہہ رہے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہے بیچارے، ان کو غور و فکر کرنا آتا نہیں. وہ تو ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، وہ ایک ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، وہ محسوسات کے غلام ہو کے رہ گئے ہیں، جبکہ اصل عالم محسوسات سے ماورا ہے. تو اس نے ورلڈ آف آئیڈیاز کا نام دیا. اور اس کی بہت مشہور مثال جو فلسفے کی ہر کتاب میں آپ کو مل جاتی ہے، وہ غار کی مثال ہے کہ جس میں
کیو میں اس ڈیلاما. لوگوں کو باندھ دیا گیا ہے، عام لوگوں کو، یعنی فلسفی نہیں، عام لوگوں کو باندھ کر غار میں بٹھا دیا گیا ہے. وہ صرف سامنے کی دیوار کو دیکھ سکتے ہیں، پیچھے آگ جل رہی ہے اور اس کے پیچھے لوگ جا رہے ہیں، گزر رہے ہیں، تو آگ کی وجہ سے جو سامنے کی دیوار ہے اس پر سائے پڑتے ہیں. وہ حقیقی عالم ہے، یہ مظاہر ہے. یہ چونکہ پیچھے دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے تو اسی لیے ان تو کے یہ مظاہر کو حقیقی سمجھ رہے ہیں. سایہ اصل فلسفی پیچھے دیکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ سائے ہے، اصل عالم پیچھے ہے. صوفی ہو گئے سارے نام سے. عمل کو سمجھیں کہ ایک بڑا فلسفی کیا عمل کر رہا ہے. یعنی اس نے آپ کا میرا بلکہ عالم کے تمام افراد و اشیاء کا مطالعہ کر کے وہ حقیقت واحدہ دریافت کی. بظاہر سادہ سی بات تھی کہ بھائی زید بھی انسان ہے، بکر بھی انسان ہے، عمر بھی انسان ہے. انسانیت ایک قدر مشترک ہے اور یہ محض ایک لفظی چیز ہے، یہ کوئی حقیقی چیز نہیں. وہ اس سے آگے گیا اور اس نے کہا کہ نہیں، انسان حقیقی موجود ہے، عدل حقیقی موجود ہے. سمجھ میں بالکل صحیح. یعنی اس پرابلم مجھے آپ کہہ رہے ہیں پروف تو لیکن اس پرابلم سے اس نے اگلی بات کہی. تو اب آئیے نتیجہ کہ عالم جو ہے وہ اصل میں ایک عالم حقیقی ہے اور ایک عالم مظاہر ہے. عالم مظاہر کو آنکھیں دیکھتی ہیں، کان سنتے ہیں، ہاتھ چھوتے ہیں. حواس. عالم حقیقی کو فکر دیکھتا ہے، عقل سمجھتی ہے، فلسفی جانتا ہے. سمجھ میں آگئی؟ آج اتنا کافی. فلسفی کہہ کر اشارہ حسن صاحب کی طرف ہوا. ایسا اشارہ حسن صاحب آخری بات حمید صاحب نے کہی فلسفی سمجھتا ہے تو اشارہ حسن صاحب کی طرف ہو رہا تھا. آپ کی طرف کر دیتے ہیں، ذرا سمجھ کے دکھا دیں. یہ جو اب جس فلسفے میں آپ داخل ہوئے ہیں، ہائی ڈوز ہو یا جس دنیا میں داخل ہوئے ہیں، یہ بہت تھوڑا تھوڑا کر کے گرفت میں آئے گا. کیونکہ میں نے کوشش کی ہے کہ میں جس طریقے سے ان علوم و افکار کو ان کی اصل سے جانتا ہوں ویسے اس کو بیان کرتا ہوں.